الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ آج سلسلہ تفسیر القرآن میں ہم 17واں پارہ پڑھیں گے، اور اس پارے میں دو صورتیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں، ایک سورہ انبیاء اور دوسری سورۃ الحج۔ اور جو سورہ انبیاء پہلی سورت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے تقریباً کافی انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے، اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام انبیاء رکھا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 10 تک اللہ رب العالمین اس دنیاوی زندگی کے زوال کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور مسلسل روح گردانی کر رہے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون، ان کے پاس جب بھی کوئی نئی بات دلیل آتی ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف بلانے والی اور اللہ کے رسول کی نبوت کو بیان کرنے والی، تو یہ اس کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں۔ تو یہ آیات مبارکہ جو ہمیں بڑا اہم سبق دے رہی ہیں وہ یہ ہے کہ قیامت، دیکھیے آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ قیامت واقعی قریب آ چکی ہے۔ اور دیکھیں، ایک تو قیامت وہ ہے کہ جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور سارا نظام انسان کا لپیٹ دیا جائے گا، انسان سمیت دنیا کا ہر نظام لپیٹ دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں اگر ہم سوچیں تو واقعی ہمیں لگتا ہے ابھی بہت عرصہ پڑا ہوا ہے، لیکن ایک طرف ہماری توجہ نہیں جاتی کہ ہماری قیامت، آنکھ بند ہوگی ہماری قیامت شروع، جب آنکھ بند ہو جائے گی ہماری قیامت شروع ہو جائے گی، اور ہمیں اس چیز کی توجہ نہیں رہتی۔ لہٰذا قیامت واقعی بہت قریب ہے، لیکن انسان اس سے غفلت میں بھی پڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کو اس کی تیاری کی بھی کوئی فکر، آخرت کی تیاری کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ غفلت کا کیا مطلب ہے جو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَهُمْ غَافِلُونَ، کہ غفلت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان حساب و کتاب کو بھول جاتا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ایک ایک چیز کا میں نے حساب دینا ہے۔ دیکھیے اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے نا، اکاؤنٹنٹ وہ جب بھی کسی بھی چیز کو درج کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ میں ایسی چیز کی انٹری کروں کہ کل جب میرے سے کوئی پوچھا جائے، آڈٹ ہو، تو میں اس کا جواب دے سکوں۔ تو اسی طریقے سے ہمارا آڈٹ ہونے والا ہے، تو ہم ایک اکاؤنٹنٹ کی طرح اپنے نامہ اعمال میں ہمیں چیزیں درج کرنی ہے، ورنہ یاد رکھیں اگر ہر چیز بس لکھتے چلے گئے، کل جب پوچھ ہو گئی تو ہم کسی بھی چیز کو ثابت نہیں کر پائیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، یہ اس سے منہ موڑے ہوئے، اعراض کر رہے ہیں، روح گردانی کر رہے ہیں۔ تو قرآن حکیم کو وقت نہ دینا، قرآنی آیات کو نہ سمجھنا، دین کی طرف توجہ نہ کرنا اور دین کو اپنی زندگی میں نافذ نہ کرنا اور اس کی کوشش نہ کرنا اور اپنی آخرت کی تیاری نہ کرنا، یہ سب کی سب منہ موڑنے کی صورتیں اور اعراض کی صورتیں ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 51 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، 51 سے 70 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا عجیب و غریب واقعہ بیان فرمایا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی لیکن وہ مانے نہیں، تو انہوں نے منطقی اور ریشنلی ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ اس طرح سے ہوا کہ قوم میلے کا ایک دن تھا، متعین تھا، قوم والے سب چلے گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جو بت خانہ تھا وہاں تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بعد فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب بتوں کو توڑ ڈالا۔ جب سب بتوں کو توڑ ڈالا تو جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا۔ تو اب اس طرح سے ہوا کہ جب یہ قوم والے واپس آئے، اس میلے سے واپس آئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ کر دیا؟ تو پھر آپ کو معلوم ہے جب جس پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے اسی کو پکڑا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کو شک تھا، کہنے لگے قالوا من فعل هذا بآلهتنا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہمارے بتوں کے بارے میں بہت باتیں کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔
قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، تو کہا گیا کہ ایسے کرو کہ اس کو سب کے سامنے لے کر آؤ تاکہ ہم اس کو دیکھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انویسٹیگیشن شروع ہوئی۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراہیم، حضرت ابراہیم سے انہوں نے پوچھا آپ نے کیا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا بل فعل کبیرهم هذا، دیکھو میں کہا یہ تمہارا بڑا بت ہے، اسے پوچھو، باقی سارے جو ہے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا ہے اور ایک ہی جو بڑا بت ہے اسے پوچھو جا کر، یہ یہاں پہ موجود تھا۔ ثم نكسوا على انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو سوچنے پر مجبور کیا تو وہ سوچنے لگے اور پھر کہنے لگے کہ ظالم تو ہم ہی لوگ ہیں، ظالم تو ہم ہی لوگ ہیں، ہمیں جو کوئی ایک چیز بول بھی نہیں سکتی، اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتی، پھر بھی ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر اپنے سروں کو نیچے کر کے حضرت ابراہیم کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ آپ کو تو معلوم ہے یہ بول نہیں سکتے، ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ حضرت ابراہیم نے فوراً چوٹ ماری، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، ایسے کوئی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، حیرت ہے اور اف ہے تم پر بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ تو اب جب دلائل کے میدان میں ہارے، یہ ہوتا ہے اس طرح، جب انسان دلائل کے میدان میں ہارتا ہے اور حق کو اس نے قبول نہیں کرنا ہوتا، ضدی ہوتا ہے، ہٹ درم ہوتا ہے، عناد رکھنا ہوتا ہے، تو وہ فوراً کیا کہتا ہے کہ بس اب لڑنے مرنے پر آ جاؤ۔ انہوں نے جب یہ دیکھا انہوں نے کہا بھائی آگ کا الاؤ روشن کرو، ابراہیم کو جلاؤ اور اس قصے کو یہاں سے ختم کرو، اور بہت بڑا آگ کا الاؤ روشن کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کی جب ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تم ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جاؤ۔ اب بظاہر آگ کا کام جلانا ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے اس سے اس تاثیر کو کھینچ لیا تو آگ کی جرت نہیں کہ وہ جلا سکے، بلکہ روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جن رسیوں سے باندھا ہوا تھا حضرت ابراہیم کو، آگ نے ان رسیوں کو تو جلا دیا لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جسم کے ایک بال کو چھوا تک نہیں۔ تو دراصل یہ میرے اور آپ کے اعتقاد، میرے اور آپ کے ایمان کی مضبوطی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیان فرمایا کہ جب اللہ جہاں چاہے، جس طرح سے چاہے، جب چاہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور ہمیں اسی طرح کا کامل یقین اپنے اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے۔ پھر اس کی اگلی آیت نمبر 107 میں اللہ رب العالمین نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو بیان فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر دو جہاں، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی ہے۔ آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کی رحمتوں سے ہم کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیے کھانے پینے کی حلال چیزیں ہمیں میسر ہیں، ہمیں ایک بہترین زندگی میسر ہے، صاف ستھری زندگی ہمیں میسر ہے، یہ سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ہی نتیجہ ہے۔ اگلی سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے وہ سورہ حج ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا نام حج اس وجہ سے رکھا گیا ہے، اس میں اکثر احکامات حج کے متعلق ہیں، لیکن اس میں چونکہ مکی صورت ہے تو اس میں توحید کا بھی تذکرہ ملے گا آپ کو، اس میں رسالت کا بھی ملے گا اور اس میں آخرت کا بھی ملے گا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، ورنہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن وہ خوفناک دن ہے قیامت کا جس دن دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، وتضع كل ذات حمل حملها، اور ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا کر رکھ دے گی۔ یعنی دیکھیے یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں انسان بہت کیئر کرتا ہے، لیکن قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے اتنی کیئر کی بھی انسان کیئر نہیں کرے گا اور ختم کر دے گا۔ وترى الناس سکارى وما هم بسکارى، لوگوں کو تم دیکھو گے جیسے مدہوش ہیں، حالانکہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ ویسے ہوتا ہے جب انسان خوفناک منظر دیکھتا ہے تو حواس باختہ ہو جاتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔
تو یہاں جو سمجھنے کی بات ہے ان آیات مبینات میں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تقویٰ کو پہلے حکم دیا، اے لوگو ڈرو اللہ سے، تقویٰ کو حکم دیا، اور اس کے بعد قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا۔ دراصل ان دونوں کو لنک کر کے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ قیامت کی ہولناکیوں سے صرف اور صرف امان تقویٰ اختیار کرنے والے کو مل سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے کی وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اللہ کے راستے کے علاوہ کسی اور کے راستے کی پیروی نہ کرو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی آیات میں بغیر علم کے لڑائی جھگڑے نکالتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے سے مراد یہ کہ طرح طرح کے شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں، اور دراصل وہ شیطان مردود کے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کے علاوہ کسی کو خالق ماننا، حاجت روا سمجھنا، داتا سمجھنا، یہ دراصل شیطان کی پیروی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایسی باطل چیز جس کا باطل ہونا واضح ہو جائے، اس کے بارے میں انسان بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دے، اس کے حق میں جا کر کھڑا ہو جائے، یہ جہالت ہے اور یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 8 میں اللہ رب العالمین نے 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، 3 قسم کا لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ پہلے وہ لوگ جو اپنی صلاحیات باطل کے لیے خرچ کرتے ہیں، باطل کی ترویج کے لیے، حق کے مقابلے میں باطل کی ترویج کے لیے اپنی صلاحیات کو خرچ کرتے ہیں، اس قسم کے لوگوں کو اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی بے عزتی ہے اور ذلت ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک اور جلانے والا عذاب ہے۔ اور آیت نمبر 11 میں دوسرے قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو دنیاوی مفادات کے لیے اسلام قبول کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ اور لوگوں میں ایک شخص وہ ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی دنیا کا فائدہ پہنچے تو مطمئن ہو جاتا ہے، اگر دنیا کا فائدہ نہ پہنچے اور آزمائش پیش آ جائے تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، بھئی تم جانو، تمہارا دین جانے، ہمارے لیے تو یہ مشکل دھندے نہیں پالے جاتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں خسر الدنیا والآخرہ، یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔ ذالک هو الخسران المبین۔ تو اس سے معلوم ہوا اسلام پر عمل کسی لالچ کی وجہ سے نہیں کیا جاتا، نہ کسی دنیاوی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، بلکہ اسلام پر اس وجہ سے عمل کیا جاتا ہے کہ اسلام برحق مذہب ہے۔ اور ایسے ہی مسلمان ہمیشہ اپنے دین کو مقدم رکھتا ہے، اس کے سامنے دنیاوی لالچیں، دنیاوی چیزیں یہ نہیں ہوتی۔ اور یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے، منافق دنیا پرست ہوتا ہے، وہ نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، بس جہاں اس کو دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے، اگر دین کی طرف نظر آ رہی ہے وہاں مڑ جاتا ہے، اگر کفر کی طرف نظر آ رہی ہے تو وہاں پر مڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے ہمیں۔ اور پھر آگے آیت نمبر 14 میں تیسرے قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ جو لوگ دل سے ایمان لے کر آتے ہیں، جو لوگ دل سے ایمان لے کر آتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے نیچے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو ان تینوں قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا ہوگا، دنیاوی اور اخروی، اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد بھی اصل جیت انہی کی ہے جو صحیح معنوں میں ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور سب سے عقل مند وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی آخرت کو بھی بچا لے، اپنے ایمان کو بھی بچا لے، اور بے وقوف ترین وہ شخص ہے جو دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو بھی تباہ کر دے اور ایمان کو بھی غارت کرے۔ لہٰذا اسے معلوم ہوا کہ اصل جو کامیابی ہے وہ دین اسلام پر چلنے میں ہے اور دین کو زندگی میں لانے پر ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔